اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. یہ سورہ انعام کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، 18، 19، 20. بات شروع کرنے سے پہلے اگر گستاخی ہو تو معاف فرمائیں. آپ میں سے کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ پابندی سے بیٹھتے، اللہ قبول فرمائے. تو آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں یہ اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. تو میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں. یہ سورہ انعام جس میں ایک کھول کر کے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات اور صفات، اس کی قدرت، توحید کے نشانیاں، دلائل عقلی نقلی سب دیے گئے ہیں. جیسا کہ گزشتہ کل جو آپ نے آیتیں سنی جس میں ایک ایک آیت میں کھول کر کے بیان کیا کہ اللہ کون ہے. ایسا سمجھے یہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کا خلاصہ ہے، تفسیر ہے سورہ انعام. ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا متصرف، ہر چیز پر مدبر وہی ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی تعریف کے قابل ہے، حقدار ہے. باقی سب اس کے بندے ہیں. کوئی اللہ کے سوا مشکل کشا نہیں، کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، کوئی اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک نہیں. وہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کے اسے ہٹا نہیں سکتی اس تکلیف کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ خیر بھلائی کرنا چاہے کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا. ایسی طاقت کا مالک ہے، ایسی قدرت والا ہے. سب اس کے سامنے بے حیثیت ہے. حیثیت اگر دنیا میں کسی کا ہے تو صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس کی عظمت، اس کی بڑائی جتنا آدمی کے دل میں آئے گا وہ اتنا اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہرگز جھکے گا نہیں. اس لیے اس میں کھول کے بیان کیا گیا اللہ کون ہے. قل هو اللہ احد جو سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں نا وہ شارٹ ہے، اور سورہ انعام میں اس کو کھول کے بیان کیا واضح طور پہ، سمجھے تفسیر ہے. ٹھیک ہے، تو گزشتہ آیتیں بھی وہی تھیں. اب یہ جو آیت ہے اس میں بھی سب سے پہلی آیت جو ہے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وہ اللہ قاہر ہے، قاہر کا معنی غالب، قاہر ہے، وہ غالب ہے. فوق عبادی، فوق کے معنی اوپر، تحت کے معنی نیچے. عربی میں فوق کے معنی اوپر. وہ کہتے ہیں نا فوق کل ذی علم علیم. دنیا میں ہر ایک جاندار، ہر ایک جاننے والے کے اوپر ایک جانکار ہوتا ہے. ہر ایک عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے. ہم بولتے ہیں نا سب سے بڑا عالم،
ہر ایک عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر عالم آپ کو ملیں گے۔ تو فوق کے معنی اوپر کے، فوق عبادی، عباد عبد کے جمع، عبد سنگلر، عباد جمع کو کہتے ہیں۔ فوق عبادی، اپنے تمام بندوں پر وہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ بڑے بڑے نبی ہیں، بڑے بڑے فرشتے ہیں، بڑے بڑے انسان ہیں، بڑے بڑے جنات ہیں، اور پھر نچلی سطح کی چیزیں ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، سب پر اللہ غالب ہے، سب اس کے سامنے بے حیثیت ہے۔ بندہ چاہے کتنی بھی بڑی حیثیت پہ پہنچ جائے، وہ کتنا بھی بڑا بن جائے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے طاقت کے، حکومت کے، مالداری کے حساب سے کتنا بھی وہ بڑھ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی یہ ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ غالب ہے، سب پر غالب ہے، وہ فوق عبادی، اپنے بندوں پر۔ نبی کا کتنا بڑا مقام ہے، نبی کا کتنا بڑا، اس میں بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، سب پر اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ جو وہ چاہتا ہے نا وہ ہو کر رہتا ہے، اس کا کام حکم کرنا ہے، باقی سب کا کام حکم بجا لانا ہے، اسی میں ان کی عافیت ہے، سمجھ رہے؟ جو قاہر ہوتے ہیں، غالب ہوتے ہیں، انہی کو تو یہ شعبہ دیتا ہے کہ وہ حکم کرے، باقی سب کا کام جو مغلوب ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کام اس کا حکم بجا لانا ہے، سمجھ رہے؟ حکم چلانا صرف اللہ کا کام ہے، اسی کو ادھیکار ہے، اور بندوں کا کام، بندوں کی ڈیوٹی اس کے حکم کو بلا چوں چرا، بغیر کسی پوچھے کرے کے بجا لانا، اس پر عمل کرنا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا حکمت والا بھی ہے، بڑا خبردار بھی ہے، ہر ایک سے واقف ہے وہ، اور اس کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، اس کا کام حکم چلانا ہے، باقی سب کا کام حکم بجا لانا ہے، حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو جب بھی وہ حکم دیتا ہے کسی بھی چیز کا، اس میں حکمت ہوتی ہے، چاہے ہمارے منڈے میں نہ گھسے، ہمارے عقل میں، ہماری سمجھ میں نہ آئے، آج نہیں تو کل سمجھ میں ضرور آ جائے گا، آج اگر سمجھ میں نہیں آئے، ہر ایک حکم کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے، اسے معلوم کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ کبھی معلوم کرتے ہیں کہ اپنے باس کے سامنے، باس جو بولتا ہے سنتے جاتے ہیں، نہیں سنے تو بعد میں نوکری سے نکال دے گا، بلکہ ڈر ہوتا ہے، بلا چوں چرا، پوچھتا وچھتا نہیں، جو بولتا ہے باس کرتے چلا جاتا ہے۔ جب ایک بندہ دوسرے بندے کو اس طرح بولتا ہے تو بغیر کسی چوں چرا کے کرتا ہے، تو سوچو وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ متصرف ہے، وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے، وہ اگر اپنے بندوں سے کہے تو پھر بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سے پوچھے کہ یہ کیوں، وہ کیوں، نماز کا کیوں 5 کا ہی کیوں، 3 ہوتا نہیں کی، 2 ہوتا نہیں کی، وہ کیا فجر میں خالی 2 رکعت، ظہر میں کہیں کچھ 4، کسی کو کوئی کچھ نہیں، قربانی کا ہی کچھ، جانور کا ہی کچھ دبا، حج کا ہی کچھ، روزہ کا ہی کچھ، زکوٰۃ کا ہی کچھ، کسی کو کوئی ادھیکار نہیں۔ بندے کا کام حکم بجا لانا۔ وہ حکیم ہے، وہ حکیم ہے، اس کا ہر حکم حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ باخبر بھی ہے، سب کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیے، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، اصل میں مشرکین مکہ، کفار مکہ، اس سے پہلی کی آیت میں بھی آپ نے سنا ان کا کیا اعتراض تھا، ان کا مطالبہ تھا، بنی بنائی کتاب، لکھی لکھائی کتاب اگر آپ لے کے آئیں گے اور فرشتے اس کو لے کے آئیں گے تو ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ واقعتاً نبی۔ اللہ نے کیا فرمایا، یہ اگر لکھی لکھائی کتاب آ بھی جائے، فرشتے لے کے بھی آئیں، تب بھی یہ لوگ اس کو چھو کر بھی دیکھیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے، چھو کر کے دیکھیں تو بھی نہیں مانیں گے، بولیں گے کہ یہ جادو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب بھی دیا گیا نا۔ تو اب ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں تو پھر آپ
کے نبی ہونے پر کون وٹنس ہے، کون گواہ ہے، یہ پوچھتے تھے. تو اس کا جواب دیا گیا، قل، پیغمبر آپ کہیے، ایو شیء اکبر شہادہ، ایو شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز، شیء چیز کے معنی، ایو شیء کون سی چیز، اکبر، اکبر کے معنی بڑا، اللہ اکبر بول، اللہ سب سے بڑا، اکبر شہادہ، شہادہ وٹنس. تو وٹنس اور شہادت اور گواہی کے اعتبار سے کون سب سے بڑی گواہ، گواہی سب سے بڑی کس کی ہے، گواہی کے حساب سے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، پوچھئے پیغمبر. تو پھر آپ خود ہی جواب دیے، ان کے جواب کا انتظار مت کیجئے. قل اللہ، پیغمبر کہیے کہ سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑا وٹنس اللہ. نہیں سمجھے؟ ارے جو سب کو جانتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، سب پر وہ قاہر ہے، غالب ہے، سب چیز پر اس کو قدرت ہے، تو اس کی گواہی سب سے زیادہ پاورفل ہے. نہیں سمجھے؟ انسان چاہے کتنا بھی جانکار ہو، اس کی جانکاری بہرحال تھوڑی سی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز چپے چپے کو وہ جانتا ہے، تو اس کی گواہی سب سے بڑی ہوگی نا. نہیں سمجھے؟ جج بھی کسی کی گواہی لیتا ہے تو گواہوں میں بھی قسم قسم کے گواہ ہوتے نہیں. اگر کوئی شریف انسان ہے جس کے بارے میں ساری دنیا بلکہ سارا محلہ سب بولتے نہیں، نو بچپن سے ابھی تک ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، تو ابھی بھی جھوٹ بولے نہیں، ایسا ایسے سمجھو کہ بہت بڑا آدمی، وہ اگر گواہی دے تو اس گواہی کو زیادہ ویلیو ہے. کیا بولتے؟ سمجھو کسی کی گواہی اگر کسی دیش کا پی ایم آ کر کے دے دے، کورٹ کے کٹہرے میں آ کر کے، سمجھو نہیں بات بولو، ایک سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں. اللہ، اس کے ہمسر، اس کے برابر کا کوئی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں پیغمبر آپ کہو، تم پوچھ رہے نا کون سب سے بڑے گواہ، تمہارے گواہی کون، تم نبی بول کر کے کون گواہ ہے؟ کہیے قل اللہ، اللہ سب سے بڑا گواہ ہے. سب سے پہلے سوال ہے ایو شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فرمایا قل اللہ، پیغمبر آپ کہو اللہ سب سے بڑا گواہ ہے. اب پھر سے ایک سوال ہوگا، اللہ سب سے بڑا گواہ ہے، اس کا ثبوت کا ہے، اللہ سب سے بڑا گواہ ہے، یہ تو تمہارا دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر. آگے فرمایا، اس سے پہلے ایک بات، شہید بینی و بینکم. اب اللہ کون ہے؟ فرمایا میرے اور تمہارے درمیان میں وہ گواہ ہے، سب سے بڑا گواہ وہ ہے میرے اور تمہارے درمیان میں. شہید بینی و بین کے معنی درمیان، بینی میرے، بینکم تمہارے، میرے اور تمہارے درمیان. شہید کون ہے؟ اللہ ہے. شہید کے معنی جس طرح اللہ کے راستے میں مر مٹتے ہیں نا، ان کو جس طرح شہید بولتے ہیں، اسی طرح شہادت دینے والے کو، گواہ ہی دینے والے کو بھی شہید کہا جاتا ہے. سمجھ؟ تو اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں کیا ہے؟ گواہ ہے. تو سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے. تو یہ دعویٰ ہوا. اب ثبوت، دلیل. فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، میری طرف یہ قرآن وحی کی جاتی ہے. اوحا یوحی کے معنی وحی کرنا، اوحیا مجہول کا صیغہ، کی جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، یہ جو قرآن میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یہ قرآن خود ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ سب سے بڑا میرا گواہ ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ پکی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بول کر جو لوگ شک کرتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے جو قرآن کے مخاطب تھے عرب، جو عربی کو اچھی طرح جانتے ہیں، انہی کی زبان پر اللہ نے قرآن نازل کیا، ان سے ہی چیلنج کیا، اگر تمہیں شک ہے یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد بنا کر کے پیش کرتے، تو پھر تم سب مل کر کے قرآن پورے کا پورا نہ صحیح، قرآن کے 10 سورے، اچھا وہ بھی نہیں تو یہ ایک چھوٹی سی سورت کے جیسا کوئی سورت لے کر کے آؤ.
تب مانیں گے تمہارے کو. کیونکہ اگر یہ انسان کا کار تو انسان ایک سے بڑھ کے ایک ہوتے ہیں. انہیں وہ کار بنایا تو انہیں اس سے بھی بڑھ کر کار بناتے ہیں. انہیں وہ کمپنی کا یہ بنایا نہیں. دنیا میں دیکھو آپ, انسان ایک بناتے ہیں, دوسرا انسان اس سے بھی بڑھیا بناتا ہے. تو پھر اگر اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ انسان کا کلام ہے, تو تم لوگ بھی تو انسان ہو نا. تو بنا کر کے دکھاؤ, دیکھیں گے قرآن جیسا نہیں, قرآن جیسا ہی نہیں, قرآن کی ایک چھوٹی سورت جیسا. انا اعطیناک الکوثر. سارا عرب عاجز ہو گیا. سوچو. تو یہ قرآن خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ سب سے بڑا گواہ ہم جو دیتے ہیں نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے, اللہ کے رسول ہیں. یہ جو گواہی ہے ہم دیتے ہیں, سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے. نہیں سمجھ؟ ارے ہم بولتے ہیں نا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے, اللہ کے بڑے رسول ہیں. یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہم سب سے بڑی دلیل خود قرآن کریم ہے. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں. اس کے لیے سب سے بڑی دلیل خود قرآن ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں. اگر مخلوق کا کلام ہوتا تو پھر تو اب تک بھی چیلنج ہے, یہ قیامت تک بھی چیلنج ہے. آج تک اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دیا. نہیں سمجھے؟ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا سارے دنیا کے انسان نہیں تو چلو جنات سب مل کر بھی, قل لئن اجتمعت الجنس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. سب کے سب مل کر بھی, ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہو کر بھی, یہ قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا, سورہ کہف سے جسٹ 4 صفحہ پہلے, بلکہ 2 صفحہ پہلے 15ویں پارے میں, کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے. ابھی بھی سمجھ میں آئی قرآن. تو وہ اوحی الیہ, میری طرف وہی کی جاتی ہے, ھذا القرآن, یہ قرآن. تو یہ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے میرے نبی ہونے پر. نہیں سمجھے؟ ارے نبی ہونے پر اس نا ان کو گواہی چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ کہو اللہ سب سے بڑا گواہ ہے کہ آپ نبی ہیں. اس کی دلیل کون؟ قرآن ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے, اور یہ زندہ معجزہ ہے. سمجھ رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, لیکن ہمارے نبی کی نبوت پر گواہ موجود ہے, اور یہ قیامت تک موجود رہے گا. نہیں سمجھے؟ جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے, ان کے جانے کے ساتھ ساتھ ان کا معجزہ بھی ساتھ میں چلا گیا. ان کا معجزہ بھی ساتھ میں چلا گیا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ کی نبوت قیامت تک چلے گی. اس لیے آپ کو اللہ نے جو معجزہ دیا, وہ معجزہ آپ کے جانے کے بعد گیا نہیں, بلکہ قیامت تک کو اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا. اور صاف کہا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے آپ پر, پیغمبر اس قرآن کی حفاظت ہم ہی کریں گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. آج بھی یہ قرآن کریم چیخ کر کے ہم سے کہتا ہے, آؤ مجھے مانو, میں نے جو بتایا اس پر چلو. افسوس ہے جو ماننے والے مسلمان ہیں انہوں نہیں چل رہے. کیا ہم سب انہوں نہیں چل رہے, غیر کیا کریں گے؟ تو یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ, سب سے بڑی دلیل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر. سمجھے؟ آج بھی اگر کوئی غیر ہم سے پوچھتا ہے نا, صاف کہہ دو قرآن ہے. قرآن ہمارے پاس قرآن ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ بیچارے انجیل تورات والے بھی کیا ہے, جس زبان میں وہ نازل ہوا نا اس زمان میں ہے ہی نہیں. جتنے بھی ہے اب اسے کیا بولنے کا بائبل, وہ انگریزی میں, حالانکہ وہ سریانی زبان میں نازل ہوا, عبرانی زبان میں نازل ہوا. وہ زبان موجود ہی نہیں دنیا میں, زبان موجود نہیں. اور قرآن جس زبان میں نازل ہوا اس زبان کے ساتھ آج بھی پورے شان و شوکت کے ساتھ ہے, اور اس زبان والے بھی ہیں, اس زبان کو جاننے والے بھی ہیں. سمجھ رہے؟ آج تک کوئی اس کا, آپ یہودی کو کیا کم سمجھتے ہیں؟ آپ یہودی قوم کو, عربی جو ہے نا, عرب لوگوں سے بھی زیادہ یہودی اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کو قرآن اتنا اچھا پڑھنے نہیں آئے گا جتنا ان کو پڑھنے آتا ہے.
ان کے مدارس ہیں، ان کے کالجز ہیں جہاں قرآن کریم کو بھی پڑھایا جاتا ہے، تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس سے بڑا ہتھیار کیا ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے سامنے اگر کوئی قرآن مجید پڑھ کر کے ٹوپی داڑھی پہن کر کے ٹوپی داڑھی رکھ کر کے اگر کوئی فوراً مان لیتا ہے مولوی صاحب بول کے، کیا بولتے ہیں آپ؟ ایسے کتنے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ایمان کا جنازہ نکالا۔ خیر وہ تو وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، تو یہ قرآن میرے اوپر نازل کی جاتی ہے۔ میں اس پر زیادہ کیوں بول رہا ہوں کہ یہ دلیل ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر، یہ سب سے بڑی دلیل۔ گواہ کون ہے؟ اللہ، اور اللہ گواہ اس کی دلیل کہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، یہ کسی بندے کا کلام۔ اب قرآن کیوں نازل ہوا؟ فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ قرآن مجھ پر نازل ہوا تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، خبردار کروں۔ لِأُنذِرَكُمْ، انذر ينذر انذارن کے معنی ڈرانا، جیسے نذیر بولتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ نذیر بشیرا و نذیرا، نذیر ڈرانے والے کو، خبردار کرنے والے کو بولتے ہیں، بشیر بشارت سنانے والے کو بولتے ہیں، اسی سے ہے انذار، انذر ینذر انذار کا ڈرانا۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، میں تمہیں ڈراؤں، خبردار کروں۔ ڈرانے کا مطلب خبردار کر، الرٹ۔ جو تم زندگی گزار رہے نا کفر اور شرک کی، اسی طرح زندگی گزار کے مرو گے نا تو سیدھا جہنم میں جاؤ۔ اس جہنم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کفر اور شرک چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تو تاکہ میں تمہیں ڈراؤں بھی اس قرآن کے ذریعے، ومن بلغ، تو سب سے پہلے مخاطب قرآن کے کون ہے؟ عرب لوگ ہیں، اس لیے کہا میں تمہیں ڈراؤں، تمہیں عرب لوگ، مکفار مکہ، مشرکین مکہ جتنے بھی تھے، تمہیں میں ڈراؤں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع میں کیا کہا گیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے نبی کا کام ہوتا ہے اس کے ارد گرد جو ہیں ان کو پہلے سمجھائیں، پھر اس کے بعد ہوتے 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 دوسروں تک۔ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے بول کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، آپ کے چاچا ہیں، پھوپھی ہیں، بھائی ہیں، فلاں فلاں، سب کو کیا کیجیے آپ بیان۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا کیا پیغام ہے، قرآن کریم کیا میسج دیتا ہے۔ تو قرآن کریم اس لیے نازل ہوا لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں خبردار کروں، الرٹ کروں، بھی اس قرآن کے ذریعے، وَمَنْ بَلَغَ، اور ان لوگوں کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچے۔ وَمَنْ بَلَغَ، بلغا کا معنی پہنچنا، بلغا پہنچا، جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچے ان سب کو میں ڈراؤں، اس لیے قرآن مجھ پر نازل ہوا۔ نہیں سمجھے؟ تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی وہ قومی نہیں تھی، قومی نیشنل نہیں تھی، انٹرنیشنل تھی، بین الاقوامی۔ تبھی کہا تمہیں بھی ڈراؤں اور جن تک یہ قرآن پہنچے ان کو بھی ڈراؤں، جو آج نہیں ہے کل انہیں قرآن پہنچے گا، ان سب کے لیے میں کیا ہوں؟ نبی ہوں۔ ہمارے نبی کی نبوت صرف عرب لوگوں تک نہیں ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ کا آخری حج تھا، اس کے بعد بس چند مہینے آپ رہے، 2-3 مہینے رہے، ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بلغنی ولو آیا، میرے طرف سے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی تمہیں معلوم ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، ایک آیت ہی صحیح، ایک بات ہی صحیح، پہنچا دوسروں تک۔ اور فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب تم میں سے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، حاضر ہیں، جن تک میں نے سارا اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب تم میں سے جو حاضر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک پہنچا جو یہاں پر حاضر نہیں ہے، جو حاضر نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جن تک بات پہنچتی ہے، بات پہنچانے والے سے زیادہ وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ بات پہنچانے والے سے زیادہ سمجھ کر کے بات پہنچانے والے سے زیادہ عمل بھی کرتا ہے، سمجھ رہے؟ ہوتا ہے، ہم دیکھتے مولوی صاحب جو بولنے والے ہیں ان کو اتنا عمل نہیں ہے جتنا سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ نہیں مولوی صاحب بولے تہجد ایسا ویسا، تہجد کی بڑی فضیلت، سن کر کے بیچارہ انہیں تہجد گزار ہو گیا، مولوی صاحب ابھی تک تہجد نہیں پڑھ رہے۔ ہوتا ہے، ہاں، کبھی سننے والا
کہنے والے سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی تبلیغ کرنے کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کیا پتا جو سننے والے ان کو زیادہ توفیق مل جائے. نہیں سمجھے؟ ہم لوگ تو روکتے بھائی کو، جی تمہیں عمل نہیں کرتے نا، چھوڑو. تو عمل کرتا ہے انہیں بیان کرنا. ایسا بولے تو ہم تک یہاں دین پہنچ تک نہ تھا کیا کام سر. ایسا نہیں ہے. جو بولنے والے ان کو چاہیے عمل کرے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو عمل نہیں کرتے ان کو تبلیغ بھی کرنا نہیں ہے. ایسا رہے تو پھر اللہ کے نبی کا دین کیسے جو پہنچے گا؟ کیا بولتے؟ ہاں عمل کر کے بولیں گے تو اس میں زیادہ اثر ہے، زیادہ فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے. ورنہ چراغ تلے اندھیرا ہو جائے گا. خود جل رہا ہے، دوسروں کو روشنی پہنچا رہا ہے، خود جل رہا ہے، کیا فائدہ. خیر، تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ومن بلغ، ہمارے نبی نے فرمایا جو حاضر ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک پہنچائے. اسی طرح ہمارے نبی کا دین ہم تک پہنچایا. سمجھ رہے؟ ہمارے نبی نے صحابہ کو پہنچایا، صحابہ نے تابعین کو پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا، تبع تابعین نے اس کے بعد والوں کو پہنچایا. یہ طبقہ در طبقہ، طبقہ در طبقہ، زمانہ در زمانہ. اللہ اکبر، ہمارے نبی کا دین ہم تک پہنچا. تب ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم تک قرآن پہنچا ہے تو اس قرآن کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی غیر ہے یا کوئی مسلمان بھائی ہے جس کو قرآن بولے تو اس کا ABCD کچھ نہیں معلوم ہے، اس کو سمجھائیں قرآن کیا ہے. کتنے مسلمان ہیں، غیر تو چھوڑو، مسلمانوں کو قرآن میں کیا معلوم نہیں ہے. کیا لیا کر میں غلط بول رہا ہوں؟ معلوم نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ معلوم ہے، سورہ فاتحہ کا معنی بھی معلوم نہیں ہے. سورہ فاتحہ کتنے بھی لوگوں کو پڑھنے بھی آتا نہیں. کتنے افسوس کی بات نہیں، جبکہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی مسلمانوں کی. تو لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں بھی ڈراؤں، وَمَنْ بَلَغَ، اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن تک یہ قرآن پہنچے. ٹائم ہو گئے. اب آگے ایک اور انداز میں کہا جا رہا ہے أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. مخاطبین کفار ہے، مشرکین ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے ان سب کے باوجود بھی کیا تم گواہی دیتے ہو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ میرا تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن أَإِنَّكُمْ، کیا تم لوگ لَتَشْهَدُونَ، گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ آلِهَةً أُخْرَى، دوسرے بھی معبود ہیں. اخرا بولے تو دوسرے، آلِهَةً الہن کی جمع، الہ لا الہ معبود، آلِهَةٌ اس کا پلولر ہے، جمع ہے. تو اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو؟ پھر اس کے بعد اس کا جواب قل، ہے نا، آپ کہو لا اشہد، میں ایسی گواہی نہیں دیتا، میں ایسی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی لوگ شریک ہیں، اور بھی لوگ معبود ہیں، اور بھی لوگوں کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی جھکا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا، میرا کہنا تو یہ کی ہے. کیا؟ قل، کہیے انما هو الہ واحد، کہ بلا شبہ معبود صرف اور صرف ایک ہے. الہ معبود واحد ایک، عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ ایک ہے، ایک اللہ، ایک اللہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اللہ کا ذکر پچھلی آیت میں ہوگا مع اللہ، اللہ کے ساتھ. تو اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف ایک ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بلا شبہ بری ہوں، بیزار ہوں، دور ہوں، مما تشرکون، ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان تمام باطل اور جھوٹے معبودوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. میں تو بری ہوں، بیزار ہوں، سمجھ رہے، ناراض ہوں، دور ہوں، میں نہیں کرتا شرک. سمجھ رہے؟ تو توحید کو کھول کھول کر کے. اب ایک اور سوال انہوں کرتے ہیں، اچھا تم بولتے تم اللہ کے نبی ہے، ہاں گواہ اللہ ہے، قرآن کیا ہے؟ اب ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس میں بڑے جانکار لوگ ہیں، اور وہ کون تھے؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ. ہم تو ان پڑھ بھائی، کون بول؟ مشرکین مکہ، امی، پڑھے لکھے نہیں تھے وہ، اسی لیے تو ان کو امی کہا جاتا ہے. زبان عربی تھی وہ الگ بات ہے، ابھی ہماری زبان اردو ہے، پڑھے لکھے ہو گئے، نہیں سمجھے؟ ارے تو مدر ٹنگ ہے، تو مادری زبان ہے، پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو سن 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 کر کے بولنے لگتا ہے. ماں باپ اگر عربی بولنے والے تو انہیں عربی سیکھتا ہے،
ماں باپ اگر انگلش بولنے والے انگلش سیکھتا ہے. کتنے کے لوگ بچے بچپن سے انگلش بولتے رہتے ہیں, ماں باپ انگلش چھاڑتے رہتے اوپر, انہیں تو کیا کہہ رہا تھا, امی پڑھے لکھے نہیں تھے, کوئی یونیورسٹی مدرسہ کچھ نہیں, لیکن یہ یہود و نصارہ سو ان کے مدرسے تھے, ان کے بڑے بڑے یونیورسٹی تھے. انہوں بولتے ہیں تمہیں نبی بولتے, لیکن یہود و نصارہ تم کو نبی نہیں بولتے نا. انہوں پڑھے لکھے, ہمیں تو بھی چھوڑو انجان ان پڑھ. یہود و نصارہ انہوں پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں اگر تمہارے کو نبی بولتے تو میں بھی, ہم لوگ بھی تم کو نبی مانتے. انہوں تمہارے کو نبی مانتے چلے, ہمیں کہتے تمہارے کو نبی مانتے. سمجھ رہے؟ پھر سے اعتراض, اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے, اسے آج نہیں کل سنیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے, سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.